بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا بحمدہ وجعلنا من اہلہ لنکون لإحسانہ من الشاکرین ولیجزینا علی ذلک جزاء المحسنین صلی اللہ علی سید المرسلین خاتم النبیین ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین لا سیما بقیۃ اللہ فی الارضین روحی و ارواح العالمین لتراب الاقدام حلوی فدا واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید و فرقانہ الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یتقبل اللہ من المتقین صلوات محمد اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ عزیزان گرامی، قدر ماہ رمضان المبارک کا آج 21واں دن مکمل ہوا اور تقریباً ماہ رمضان اپنے آخری عشرے کے اندر داخل ہو چکا ہے۔ مدرسہ حاضہ میں فوراً بعد نماز مغربین دروس کا یہ سلسلہ ایک تسلسل کے ساتھ جاری و ساری ہے۔ گزشتہ برسوں میں بندہ حقیر کو یہ توفیق ہوتی تھی کہ ماہ رمضان کے ابتدائی ایام میں ان دروس سے گفتگو کا شرف حاصل ہوتا تھا۔ اس بار آخر کے ایام ہیں، یعنی 21 رمضان سے 25 رمضان مبارک۔ تو جب آغاز میں گفتگو ہوتی ہے تو ماہ رمضان کے استقبال کے عنوان سے ماہ رمضان کے اندر کس طرح سے ہمیں زندگی بسر کرنی ہے، البتہ چونکہ یہ اواخر ماہ رمضان ہیں تو یہاں پر گفتگو کا پھر نہج اور لحاظ وہی ہوگا۔ میں نے آپ کی خدمت میں جس آیت شریفہ کی گفتگو کی ہے وہ اسی موضوع سے منسلک ہے کہ بہرحال الحمدللہ 20 ایام اور 2 شب قدر گزارنے کے بعد اب ہمارے پاس آخر کے تقریباً 9 دن باقی رہتے ہیں، یا پھر 28 دن جو بھی چاند کا حساب قرار پائے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک شب قدر اور بھی ہے اور وہ ہے 23 کی شب قدر۔ اگر آپ چلے جائیں اس آیت شریفہ کی طرف کہ جسے ماہ رمضان کے آغاز میں بہت زیادہ پڑھا جاتا ہے، جو کہ روزے کے وجوب کے بارے میں سورہ مبارک بقرہ کی آیت نمبر 183 ہے، جس میں ارشاد ہوتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، روزے تم پر واجب کیے گئے ہیں، فرض کیے گئے ہیں، لعلکم تتقون، چونکہ آیت کا آخری جز ہے، آخری حصہ ہے، آخری جملہ ہے، جو کہ روزے کی ایک طرح سے اس کے وجوب کی علت کو بیان کرتا ہے کہ روزہ واجب کیوں کیا گیا ہے۔ تو لعلکم تتقون جو کہ اس کا جزء آخر ہے وہ بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ روزہ تم پر واجب کیا گیا، اب اس کا ترجمہ کرتے ہیں کہ شاید تم متقی ہو جاؤ، امید ہے کہ تم پرہیزگار ہو جاؤ تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ، تتقون۔ اور یہ آیت شریفہ جسے میں نے ابھی آپ کی خدمت میں پیش کیا، اس میں ارشاد حضرت حق ہے کہ انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ تبارک و تعالی کی جس کی بارگاہ میں ہمیں کل قیامت کے دن پیش ہونا ہے اپنے اعمال کو لے جا کر، تو خدا ایک قانون دے رہا ہے اس آیت شریفہ کے اندر کہ پروردگار فقط اور فقط متقی کے عمل کو قبول کرتا ہے۔ انما، یہ انما کلمہ حصر ہے، یعنی بروز معاشر کسی کا عمل قبول نہیں ہوگا سوائے اس کے کہ جو متقی ہے۔ انما یتقبل اللہ، خدا قبول کرتا ہے من المتقین، فقط متقین سے ہی عمل کو قبول کرتا ہے، جو صاحب تقوی ہے، جو اہل تقوی ہے، جس کی زندگی کا ہر حال
عین تقویٰ ہے۔ لہذا یہ دو آیات میں نے آپ کی خدمت میں ابتداً پیش کی، اور آج کا درس بہرحال ایک مقدمے کی حیثیت رکھتا ہے۔ ارادہ یہی رہے گا کہ انشاءاللہ قرآن اور نہج البلاغہ، قرآن اور نہج البلاغہ کے اندر تقویٰ کی مختلف جہتوں کا بیان ہے۔ بلکہ قرآن میں تو آیات بہت زیادہ تقویٰ کے بارے میں ہیں، لیکن امیر المومنین کے مستقل بیانات خطبات کی صورت میں، خطوط کی صورت میں اور کلمات کسار کی صورت میں تقویٰ کی طرف کئی گراں بہا اشارے ہیں جو کہ بہت ہی لطیف اور بہت ہی خوبصورت ہیں۔ خوب، اب اس کی میں علت کی طرف صرف آپ کی خدمت میں تھوڑی سی توجہ دلانا چاہوں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ماہ رمضان جب آتا ہے تو ایک گرم جوشی ہم اپنے وجود کے اندر عبادت الہی کے لیے محسوس کرتے ہیں۔ خاص طور پر بعض افراد اگر وقت سے پہلے، یعنی ماہ رمضان کے داخل ہونے سے پہلے ہی ماہ رمضان میں کی جانے والی عبادتوں کے متعلق روایات کو پڑھ لیتے تو بہت زیادہ ایک کیفیت قلبی، اور یہ امام معصومین نے بتلایا بھی اسی لیے تاکہ ہمارے دل میں شوق بڑھے اور ہم بہت ہی رغبت کے ساتھ اس عمل کو اور ان کاموں کو انجام دیں۔ لیکن یہ چیز بالکل مشاہدے کے اندر ہے، یعنی گراؤنڈ ریئلٹی ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ جیسے 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 ماہ رمضان آگے بڑھتا جاتا ہے، یہ کہہ سکتے ہیں آپ کے شب قدر تک، ماہ رمضان کی جو شب قدر ہوتی ہے، اور شب قدر جب 23ویں کی ختم ہوتی ہے اور ہم نماز فجر پڑھ رہے ہوتے ہیں اس وقت، تو اس کے بعد جو ہم ریلیکس فیل کرتے ہیں، تو ایک طرح سے اب وہ گرم جوشی اور وہ چیز ہمیں دکھائی نہیں دیتی۔ اب وہ ہو سکتا ہے کوئی یہ کہے کہ بھائی اتنی عبادتیں کرے، اب کیا، ہمارے یہاں کہتے ہیں کہ بھائی آپ اب بچے کی جان لیں گے، کیا کریں گے اس سے زیادہ، تو اب زحمہ نہ دے۔ نہیں، اصل مراد یہ نہیں ہے، ہمارا مقصد کچھ اور ہے۔ مقصد یہ ہے کہ آیا اس ماہ رمضان میں پروردگار عالم نے جو آپ کو یہ عظیم نعمت عطا کی ماہ رمضان میں، اور اس کے ذریعے سے خدا نے یہ چاہا کہ میرا بندہ تقوی حاصل کر لے، تو آیا یہ تقوی اس کی ہم حفاظت کر پائیں گے یا نہیں کر پائیں گے؟ یہ اہم کہ جس طرح ہم نے ماہ رمضان میں دل ہی دل میں خدا کے سامنے شرمندگی محسوس کی، اور بہت سارے مقامات پہ ہم نے اپنے آپ کو محفوظ کر لیا کہ ہم قدم گناہ کی طرف اب نہیں بڑھائیں گے۔ یار روزہ ہے، یہ ماہ رمضان ہے، اس کا تقدس ہے، اس میں جھوٹ نہیں بولنا ہے، اس میں حرام نہیں کھانا ہے، یہ روزہ ہے، یہ ماہ رمضان ہے۔ خدا یہی چاہتا ہے کہ آپ اس عملی دنیا میں اور عملی وادی میں وارد ہو جائیں۔ الحمدللہ آپ وارد ہو گئے، لیکن ہمیں اسی ماہ رمضان میں اس چیز کی فکر بھی کر لینی ہے کہ یہ چیز کیسے ہم بچا لیں، اس کو کیسے محفوظ کر لیں۔ یعنی یہ ماہ رمضان ہماری زندگی کو ایسا انقلابی کیفیت کے اندر لے جائے کہ اس ماہ رمضان کا اثر ہماری باقی آنے والی زندگی پر باقی رہے۔ یہ بہت اہم ہے، اور یہی جہت میرے ذہن کے اندر ہے، اسی جہت سے گفتگو کرنی ہے، اور وہ ہے تقوی کی صحبت۔ تقوی وہ واحد شے ہے کہ جس کے ذریعے سے انسان اپنے اعمال کو محفوظ کر سکتا ہے۔ اور بہرحال چونکہ آج کا درس 21ویں رمضان سے شروع ہو رہا ہے، اور آپ ابھی تک سیاہ لباس کے اندر بھی موجود ہیں، اور ظاہر کے سیاہ چادر بھی بچھی ہے، ادا خانے کا ایک ماحول بھی ہے، اور آج ہی کا دن آپ کے اور میرے مولا امیر المومنین کا ہم سے بچھڑنے کا دن بھی ہے، آج ہمارے ایک طرح سے یتیم ہونے کا دن بھی ہے۔ اسی امام کے القابات میں سے، کیونکہ نہج البلاغہ کا اسی لیے میں نے نام بھی لیا، اسی امام کے القابات میں ایک لقب ہے امام المتقین، یہ متقیوں کے امام ہے۔ اب آپ غور کیجیے گا کہ اللہ نے ان کو امام بنایا ہے، اور امامت کی یہاں پر نسبت ہے متقین کی طرف۔ متقین ایسے افراد، اگر ہم فقط ان دو چیزوں کو بھی، اگرچہ میں اس کی تفصیل میں جاؤں گا انشاءاللہ، لیکن اگر فی الحال ابھی آپ ان دو چیزوں پر رکھیں، ایک وہ آیت جو میں نے سرنامہ سخن قرار دی ہے، فقط متقی کا عمل قبول ہوگا، اور دوسرا یہ کہ مولا علی جو کہ ہمارے امام ہیں، جن کی ولایت اور ان کا حق ہماری گردن پر ہے، وہ ہماری پہچان ہے، ہماری شناخت ہے، ہمارے لیے شفاعت کا سامان فراہم کرنے والے ہیں، ہمارے گناہوں کے ساتھ ہمارے بخشش کی کوئی امید نہیں ہے اگر ولایت علی ابن ابی طالب نہ ہو۔ آپ غور فرمائیے گا،
فقط محبت علی کا فائدہ ہے. ابھی ہم مجالس کے اندر مومنین کی حوصلہ افزائی کے لیے کہ آپ مولا علی کا ذکر کرتے ہیں, اس حقیقت کو بیان کرتے ہیں کہ دیکھیں ماہ رمضان کے بارے میں ہے نا, ختمی مرتبہ نے ارشاد فرمایا تھا کہ اس میں تمہاری سانسیں لینا عبادت ہے, تسبیح ہے. انفاسکم فیہ تسبیح, اس مہینے میں جو تم سانسیں لے رہے ہو یہ سانسیں نہیں ہیں, یہ گویا الحمدللہ ہے, یہ گویا سبحان اللہ, یہ گویا اللہ اکبر ہے. لیکن عزیزان کرام بھی قدر, یہ ماہ رمضان کی فضیلت تھی کہ تسبیح شمار ہو رہی تھی, لیکن محبت علی میں جو انسان زندگی بسر کر رہا تو یہ پوری زندگی, اس میں کوئی ماہ رمضان کی قید نہیں ہے, پوری زندگی محبت علی میں جو سانسیں لے رہا ہے یہ سانس لینا بھی عبادت شمار کی جاتی ہے. یہ روایات ہے ہمارے پاس کہ جو علی سے محبت کرتا ہے اور محبت میں زندگی بسر کر رہا ہے اس کی سانس لینا بھی عبادت ہے. اور اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں ہے کہ انسان اگر بستر موت پر ہو, اسے موت آ رہی, وہ اپنی طبعی موت اس دنیا سے جا رہا, لیکن اگر اس کے دل میں محبت علی ہے اور آل محمد کی محبت سے اس دنیا سے جا رہا ہے تو خدا اسے شہید کا درجہ عطا فرماتا ہے. تو بڑی سعادت ہے, اتنی بڑی سعادت ہم یہاں سے لہٰذا مولا علی کے ہی محضر میں جائیں گے, اور مولا علی چونکہ امام المتقین ہیں تو مولا کے دروازے سے تقوی کی بھیک مانگیں گے, اور جو کچھ بھی ہمیں ملا ہے انہی کے دروازے سے ملا ہے. یہ ہماری نفسیات ہے, یہ شیطان ہمارے دل میں کبھی کبھار اس قسم ان کی کیفیات کو پیدا کر دیتا ہے کہ اگر جو ہے وہ عبادتیں ہم تھوڑی سی کر لیتے ہیں تو ہمارا تھوڑا سا سینہ چوڑا ہو جاتا ہے, ایسا لگتا ہے کہ اب ہم ان عبادتوں کی بنا پر جو بھی چاہیں وہ کر سکتے ہیں اور اب ہم تو مقرر بارگاہ خدا بندی بن گئے. اگر ان عبادتوں کے اندر بو عشق علی ہے, اگر ان عبادتوں کے اندر ولایت علی ابن ابی طالب ہے تو پھر سمجھیے نس بھی ہو تو کمال مل جاتا ہے, ان کو معراج ہو جاتی ہے. لہذا تقوی کسے کہتے ہیں, کیسے اس تقوی کو عملی طور پر ہم اپنی زندگی کے اندر لائیں تاکہ ہمارا عمل قبولیت کی سند پالے, اور کس طرح اس کے ذریعے سے ہم امیر المومنین کے ان افراد کے اندر, ان اصحاب کے اندر, ان ایسے لوگوں کے اندر آ جائیں, ان دائرے کے اندر آ جائیں کہ ہم بھی یہ کہیں گے بھائی مولا ہمارے بھی امام ہے, متقین کے امام. تقوی بہت اہم فضیلت. ایک روایت آج یہ 5ویں امام سے بھی ہے, 6ٹھے امام سے, اس کی وہ آپ کی خدمت میں آج کی حد تک پیش کرتا ہوں اور اس کے بعد آپ کی زحمت دیتا ہوں. آسان لفظوں میں تقوی کی تعریف کریں گے آج ہم, اور انشاءاللہ پھر یہیں سے سلسلہ گفتگو کل آگے بڑھائیں گے. تقوی اس کا جو بیسک ورڈ ہے, بنیادی جہاں سے یہ لفظ تقوی نکلا ہے اور یہ متقین نکلا, یہ سب کچھ نکلا ہے, وہ ہے وقایت, واو قاف یا وقایت, اور اس کا مطلب ہوتا ہے بچنا بچانا. وقایت کا اصل مطلب ہوتا ہے بچنا بچانا. تو جب ہم یہ کہتے ہیں کہ تقوی, تو تقوی کا مطلب ہوتا ہے کہ ہر اس کام سے اپنے آپ کو بچاؤں جو خدا نہیں چاہتا. اب میں نے آپ کی خدمت میں بالکل آسان کر دیا. 5ویں اور 6ٹھے امام کی 2 روایات ہیں, دونوں روایتوں کا خلاصہ آسان کر کے آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے. بھائی میں اپنی زندگی کی طرف متوجہ ہو جاؤں, جو بھی عمل کروں متوجہ رہوں اس بات کی طرف. اور یہی تو میرے مولا کی وصیت بھی تھی. امیر المومنین نے کل جو شہادت ہوئی مولا کی, آج 21ویں کا دن شہادت آپ نے منائی, مولا کی آخری جو وصیت ہے اس کے اندر یہ جملہ ہے وَقْمَلَا لِلْأَجْرُ, اے میرے بیٹو یہ وصیت ہے میری, جو بھی عمل کرو متوجہ رہو ثواب ملے گا یا نہیں ملے گا. پھر دیکھو ہر عمل پہ نگاہ کرو. اگر فقط انسان سارے جملوں کو چھوڑ دے, اس جملے پہ ایک جملے کو تھام دے, کام وہی کروں گا جس میں میرا ثواب, تو ساری زندگی سدھر جائے گا انسان. کتنی جامع امام علیہ السلام کی وصیت کا یہ جملہ ہے وَعْمَرَا لِلْأَجْرِ. امام حسن اور امام حسین کو وصیت ہے, اس لیے تسنیہ کا سیغہ, لیکن میرے مولا نے کہا تھا یہ وصیت ہر اس شخص کے لیے جس تک میرا کلام پہنچے. تو وَعْمَلَا لِلْأَجْرِ, اجر کے لیے عمل کرو, عمل کرو دیکھو ثواب ملے گا نہیں ملے گا. تو آپ پتہ ہی ہماری زندگی سے کتنے بیکار کام خود بخود ختم ہوئے. تو تقوی یعنی بس خدا کو ملموز نظر رکھنا ہے. میں آیا اس دنیا میں, میری سانسوں پہ میرا کوئی حق نہیں ہے, میرے پروردگار کا حق ہے, اس نے مجھ سے تقوی بما. تقوی کا لفظی معنی بہت زیادہ ترجمے میں آپ نے پڑھا, ڈرو 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 خدا سے ڈرو. خدا سے ڈرو مطلب خدا جو عذاب دے گا
مخالفت کی صورت اس سے بچنا ہے، اس سے ڈرنا ہے۔ لہٰذا امیر المومنین کی تعلیمات کی روشنی میں انشاءاللہ سلسلہ گفتگو یہاں سے بڑھے گا آگے۔ آج تو شہادت امام علیہ الصلوۃ والسلام کی گزری ہے، میں 2 جملے امام علیہ الصلوۃ والسلام کی مصیبت کے پیش کروں قبولیت کے لیے۔ بس روایت کہتی ہے کہ میرے مولا نے وقت آخر جو وصیتیں کی ہیں ان وصیتوں کے اندر خاص طور پر یہ اہتمام ہے۔ میرے مولا نے ارشاد فرمایا، خیال رکھا کر مسکینوں کا، یتیموں کا، غریبوں کا، ان کے حق میں تقصیر نہ ہونے پائے، ان کے حق میں کوتاہی نہ ہونے پائے۔ اب اسی جہت کو ہم مولا کی زندگی میں دیکھیں کہ جب میرے مولا امام حسن رات کے اندھیرے میں اپنے بابا کو دفن کر کے واپس آئے۔ آپ غور کیجئے، یہ علی کی مظلومیت نہیں ہے تو اور کیا ہے کہ علی کو رات کے اندھیرے میں دفن کیا جا رہا ہے، قبر کا نشان مٹایا جا رہا ہے، اس لیے کہ دشمن اتنے ہی۔ اب میرے مولا جو پلٹ رہے تھے تو کسی خرابے سے گزرے، کسی کے کراہنے کی آواز آ رہی تھی، گویا کوئی شخص تکلیف میں ہے۔ اب جو قریب گئے میرے مولا تو دیکھا کہ ایک نابینا ہے، بزرگ ہے، بیمار ہے، تکلیف میں ہے۔ میرے مولا قریب بیٹھے اور پوچھنے لگے، خیریت ہے، کسی چیز کی ضرورت ہے؟ تو وہ رونے لگا، کہنے لگا میرا ایک دوست تھا، میرا ایک ساتھی تھا جو راتوں کو میرے پاس آیا کرتا تھا، میری خبر گیری کیا کرتا تھا، مجھے اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلایا کرتا تھا۔ آج 3 دن ہو گئے ہیں وہ میرے پاس نہیں آیا ہے، مجھے اس کی یاد آ رہی ہے۔ اب جب امام حسن نے اسے پوچھنا شروع کیا، جانتے ہو کون؟ نکاح نہیں، نام تو نہیں جانتا تھا۔ اللہ اکبر، یہ بہت بڑا درس ہے کہ مولا خدمت کر رہے ہیں، نام نہیں بتا رہے، نام نہیں جانتا۔ بڑا مہربان تھا۔ مولا نے کہا کوئی نشانی تو ہوگی؟ اب وہ کہتا ہے بس ایک بات ہے، اس کے بات کرنے کا انداز ویسا ہی تھا جیسا آپ کے بات کرنے کا انداز ہے، اسی طرح بڑی مہربانی سے، بڑی لطافت سے، بڑی محبت اور مہر سے وہ پیش آتا تھا، جیسے تم مجھ سے پوچھ رہے وہ بھی مجھ سے پوچھا کرتا تھا۔ میرے مولا حسن رونے لگے اور کہنے لگے وہ کوئی اور نہیں، میرا بابا علی ابن ابی طالب، میرا بابا اب نہ رہا۔ 3 دن اس لیے ہو گئے کہ آج سے 3 دن پہلے انہیں ضربت ماری گئی۔ میرے بابا کے اندر طاقت نہیں تھی کہ وہ اٹھ کر باہر جا سکیں، چل سکیں۔ ابھی اپنے ہاتھوں سے میں اپنے بابا کو دفن کر کے عزیزوں میں ایک جملہ کہوں گا، مولا کتنے مہربان تھے آپ کہ آپ ہر ایک کی خبر گیری کیا کرتے تھے، لیکن میرے مولا آپ کے بار باپ کی اولاد کا خیال نہیں کیا گیا ہے۔ مولا صرف کربلا میں ہی آ کر دیکھ لیجئے گا، آپ کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، پیاس سے بلک رہے ہیں، آئیے کبھی سکینہ کو دیکھیے، ارے نہیں آئیے علی اصغر کو دیکھیے گا، کس کیفیت میں مولا حسین کہتے تھے یہ جملہ، اے کاش میرے چاہنے والوں تم کربلا میں ہوتے تو دیکھتے کہ میں نے کتنی مظلومیت سے اپنے 6 مہینے کے بچے کے لیے پانی مانگا ہے۔ الا ولعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيغلب الذین ظلموا وهي منقلب ينتقمون۔ خدایا تجھے اس مہینے کی عظمت کا واسطہ، مولا علی کے حق کا واسطہ، ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، جو اعمال عمل انجام دیے ان کی حفاظت کی توفیق عطا فرما، تقوی الہی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما، تعلیمات اسلامی پر عمل کی توفیق عطا فرما، گناہوں کو معاف فرما، مرحومین کی مغفرت فرما، جن مومنین کی جانب سے مسلسل نظر و نیاز، افطاری اور بہت سارا تعاون جاری و ساری ہے، ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہمیں اپنے مولا کے اعوان اور انصار خاص میں شامل فرما۔ دعا کیجئے محمد و آل محمد۔